اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے انتہائی اہم اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے کہ لطائف کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، انسانی جسم میں لطائف کے کام اور ان کے مقام، اور بالخصوص کہ لطیفہ قلب کو کیسے بیدار کیا جائے۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، فقیروں نے انسانی جسم کے اندر کچھ لطائف کی نشاندہی کرائی ہے جو حضرت انسان کے اندر کی بصیرت میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور انسان درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے مالک حقیقی کے قرب اور وصال میں مزید ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ویسے تو انسان کے اندر 9 لطائف ہیں، لیکن فقیروں نے زیادہ 6 لطائف کا ذکر کیا ہے، اور ان لطائف کو لطائف ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لطائف نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا ہیں۔ سامعین، پہلا لطیفہ نفس ہے، اس کا مقام زیر ناف ہے اور رنگ سرخ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق اس کی 3 اقسام ہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ آدمی کے وجود میں جو نفسانیت، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جس کسی کا نفس کافر ہے، اس کی خصلت کافروں اور اہل زنار کی سی ہے، اور وہ کافروں ہی سے اخلاص رکھتا ہے، اور یہ نفس امارہ رہزن ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس کے نفس میں منافقت کی بو ہے، اس کا اخلاص منافقوں سے ہے، اور اس کا نفس لوامہ ہے۔ جس کے نفس میں اہل دنیا کی ہوس ہو، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اسے نفس ملہمہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ تینوں نفس کی حالتیں اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک ہم اپنے لطیفہ نفس کو لا کی تلوار سے زیر نہیں کرتے، اور پھر اسے قدموں تلے روند کر، اسے خوب کان سے پکڑ کر بیدار نہیں کرتے۔ اور یہ بیدار کیسے ہوگا؟ ظاہری ذکر ہو یا خفی، اس سے ان حالتوں کو بدلنا ناممکن ہے۔ جب تک کوئی صاحب راز مرشد ہمیں اندر کے راز سے آگاہی نہ دے اور ہمارے شعور کو اللہ کی ذات کی طرف راغب نہ کرے۔ سامعین، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس راز کو عیاں نہیں کر پا رہے، کیونکہ مرشد کے ساتھ عہد ہے، اور عہد میں ہی استقامت ہے۔ پیاسے کو خود کنویں کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ یہ تو حالات کی کسوٹی ہے جو ہم یہاں پر آ کر تبلیغی کام کر رہے ہیں۔ صحیح بتاؤں تو سکہ رائج الوقت کو تسلیم کیا ہے۔ بہت کم ہی فقراء کے ماننے والے یوں سوشل میڈیا پر آتے ہیں۔ مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ دوسرا لطیفہ، لطیفہ قلب ہے۔ لطیفہ قلب کی نبوت اور علم سیدنا آدم علیہ السلام کو ملا۔ لطیفہ قلب دل کی بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، یعنی جب تصدف سے مرشد کریم کی توجہ سے یہ لطیفہ بیدار ہوتا ہے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور وہ سب سے پہلے اللہ کے نور کا مشاہدہ کرتی ہے، اور دل کی آنکھ بذریعہ ظاہری آنکھ سے یہ روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس بھی کرتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبھی کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔
اور اس لطیفہ کی بیداری قلب کی صفائی سے ممکن ہے، اور قلب تبھی ہی صاف ہوگا جب پہلا لطیفہ زیر ہوگا، پھر قلب اس کے ذاتی نور کی چمک سے صاف ہونے لگے گا۔ لطیفہ قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا ہے، اور عجز و انکساری، عفو و درگزر لطیفہ قلب کے ذاتی صفات ہیں۔ سامعین، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام بھی ہے۔ دلیل اور الہامات اسی لطیفہ قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ تیسرا لطیفہ روح ہے۔ لطیفہ روح کی نبوت اور علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اور یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ ذکر کی ضربوں اور تصور مرشد سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ایک اس کا ظاہر، دوسرا اس کا باطن، یعنی روحی اللہ کی طرف سے ایک خاص راز بھی ہے۔ اور روح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مرید بھی ہو جاتی ہے جب بیدار ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیدار ہونے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال دیکھ لیتی ہے۔ تبھی اقبال نے کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ روح کے متعلق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ طالب جب لطیفہ روح کو بیدار کر لیتا ہے تو وہ لقائے الہی سے بامشرف ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لیے بھی قرب خدا کی حضوری سے غافل نہیں رہتا، بلکہ وہ ہمیشہ مجلس محمدی میں رہتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سامعین لطیفہ سری۔ لطیفہ سری کی نبوت اور علم حضرت موسیٰ کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی راز خاص، جو کہ سب کے سامنے عیاں کرنا ممکن نہیں، کی خاص ضربوں اور تصور ذات حق سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، اور یہ مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے، یعنی جب مراقبے میں انسان اس لطیفہ مقام تک پہنچا ہوتا ہے تو وہ اس سفید رنگ کا جمال حضور علیہ السلام کی پاک نورانی صورت کے ذریعے دیکھتا ہے، اور یوں دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس پر تلوار کے ذریعے دو ٹکڑے بھی اس کے کر دیے جائیں تو اسے خبر نہ ہوگی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطیفہ سری کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر تو فقر کا طالب ہے تو نفس و قلب و روح کو چھوڑ دے، سری پر اپنی توجہ مرکوز رکھ، کیونکہ فقر سراسر توحید سری کا نام ہے۔ اس مقام پر انسان عارف سے معارف بن جاتا ہے۔ علم لدنی کی برکت سے مخلوق خدا کو حق کی پہچان کرواتا ہے، اور وہ خود صاحب راز ہو جاتا ہے۔ سامعین، اور ہمہ وقت ذات الہ کے جلووں میں مستغرق رہتا ہے۔ سامعین، آپ سرکار کی بات سے ہی اندازہ لگائیں، صاحب راز بھی راز حق کو عیاں نہیں کرتا، وہ جسے بھی دیتا ہے اس راز کو اس کی خوب پرکھ کر کے دیتا ہے، کیونکہ یہ عام راز ہے ہی نہیں۔ یہاں سر عام جتنے بھی ذکر بتائے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں وہ سب ظاہری ہیں۔ ظاہری ذکر کو خفی بھی کریں تو وہ ظاہری ہی رہے گا، وہ آپ کے لطائف پر اثر نہیں کرے گا۔ سامعین، اس کے بعد آتا ہے لطیفہ خفی۔ لطیفہ خفی کی نبوت اور علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے ذکر اسم اللہ کی ضربوں سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے، اور یہاں پہنچ کر طالب حق کے تعالی کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مقام پر پہنچ کر دریائے توحید سے معرفت الہی کا جام پی لیتا ہے، وہ سر سے قدم تک لباس شریعت پہن لیتا ہے، امر معروف شریعت کی اشاعت میں کوشاں رہتا ہے، اور معرفت الہی کے جو اسرار اس پر کھلتے ہیں ان کا جاہلوں کے سامنے
نہ تو اظہار کرتا ہے اور نہ ہی ڈھنڈورا پیٹ کر ان سے خود فروشی کرتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد آخری لطیفہ ہے لطیفہ اخفا۔ لطیفہ اخفا اس کی نبوت اور علم حضور علیہ السلام کو ملا۔ یہ مخلوق کے درمیان ہے، اس کا رنگ جامنی ہے۔ جب سالک پر لطیفہ اخفا کا مقام عیاں ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ حق کو پا لیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر طالب کے وجود کا ہر ایک بال علیحدہ علیحدہ ذکر اللہ کرتا ہے، اور سر سے قدم تک وجود کے تمام اعضاء مثلاً گوشت، پوست، رگیں، ہڈیاں اور مغز وغیرہ سب پر جوش ذکر اللہ کرنے لگتی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاص نصیحت کرتے ہیں کہ اے طالب، یہاں کسی ایک مقام پر پہنچ کر رک نہ جانا، وگرنہ تو نفس کے ہاتھوں خوار ہو جائے گا، بلکہ اے طالب تو ابتدا سے انتہا تک پہنچ اور انتہا سے پھر ابتدا کی طرف آ، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہی حق ہے۔ سامعین، ان لطائف کو کیسے زندہ کریں، ان مقام تک کیسے پہنچیں؟ یہ ایک دن یا چند لمحوں کا کام نہیں، سالوں سال کی ریاضت اور لگن سے انسان یہاں پہنچتا ہے اور مرشد کریم کی کلاس میں حاضری سے پہنچتا ہے۔ وہ مرشد جو یہاں تک سفر کروا سکتا ہے، اور ایسے مرشد کی پہچان یہی ہے کہ اگر مرشد نے آپ کو پہلے دن ہی بیعت خفی طریقے سے پردے سے کی اور کم سے کم 2 گھنٹے میں بیعت ہی کیا، اسی مرشد کی توجہ اور تربیت اور ظاہرہ کلاس میں کم سے کم ہر مہینے بیٹھنے سے انسان ان سارے لطائف کو بیدار کر سکتا ہے۔ آؤ کہ سرکار کا یہ پلیٹ فارم بھولے بھٹکے راہیوں کے لیے ہی ہے، اور حق کے راستے پر چلتے چلتے ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اور منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔